السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام پارلیمنٹ کیفیٹیریا کے ساتھ فرخ نواز بھٹی اور میرے ساتھی خضر کلاسرا ہیں، اور آج پارلیمنٹ کیفیٹیریا پروگرام میں ہماری جو بات چیت ہے اس کا موضوع ہے کشمیر کے انتخابات جو 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کشمیر کے انتخابات میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے عباس پور میں ایک جلسے سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ جا کے اپنی بات کر رہی ہے۔ مسلم کانفرنس بھی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ تو اس سے پہلے جو انتخابات کی پوزیشن تھی اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اور اس وقت 31 جو ہے وہ نشستیں مسلم لیگ نواز کے پاس تھیں۔ پیپلز پارٹی 3 نشستوں پر آ گئی تھی، پی ٹی آئی نے 2 حاصل کی تھیں، مسلم کانفرنس نے 2 حاصل کی تھیں، اور نواز شریف نے اسی کشمیر میں جا کے جو ہے وہ ایک طرح سے تمسخر اڑاتے ہوئے یوں 2 کا کیا تھا کہ جی صرف 2 سیٹیں لے سکی ہے پی ٹی آئی، اور پھر آگے انتخابات میں پی ٹی آئی جو ہے وہ انتخابات میں بہرحال جیت بھی گئی۔ میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آصف زرداری جو ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے، بلاول نے آج پھر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کیا کہیں گے خضر کلاسرا اس پہ؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور ہمارے میڈیا کو جو ہے اب ان الیکشنز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو روز کے پروگرام ہیں بہرحال الیکشن کوریج جو ہے کشمیر کے جو ایشو ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے لیے کشمیر جیسے کہا جاتا ہے جیسا کہ ہے شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور شاہراہ کے لیے وقت نکالنا جو ہے وہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے۔ رہا الیکشن کا کوشچن تو یہ ایک اتفاق کہیں، حادثہ کہیں، پلاننگ کہیں یا طاقت کہیں کہ کشمیر کا الیکشن جب بھی ہوا ہے جو اسلام آباد کا حکمران ہوتا ہے، مطلب وہ نواز شریف ہو جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ آصف زرداری ہو، یا پیچھے ہم جتنا چلتے جائیں تو کشمیر اسی کے ہاتھ کی چھڑی اور گھڑی ہوتا ہے۔ اس کی ایک بات کو اور تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ 21 نشستیں تھیں، نون لیگ کے پاس جو ہے وہ 10 تھیں، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی نشست نہیں تھی، مسلم کانفرنس کے پاس 4 تھیں، اور ایم کیو ایم کے پاس بھی 2 تھیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں جو موجودہ نون لیگ کی حکومت آزاد کشمیر میں ختم ہوئی ہے، اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کے چودھری مجید وزیر اعظم تھے، 8 سے 13 والا ٹینیور ہوتا ہے۔ ہاں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 سے 13 کا جو ٹینیور تھا، جو پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا، پھر آگے نواز شریف، جیسے اسلام آباد میں جو میں عرض کر رہا تھا، جیسے ہی اسلام آباد کا حکمران بدلتا ہے اور کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ ایسے نکلتا ہے جیسے گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان اسلام آباد میں ہے تو گلگت بلتستان بھی انہی کے ہاتھ کی چھڑی اور گھڑی بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا، یہ اسی طرح 21 تھیں جی یہاں میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی کی، جو نواز لیگ کے آنے کے بعد 3 پہ آ کے کھڑے ہو، مطلب یہ 8 سے 13 تک آصف زرداری صاحب ٹاپ پہ تھے، یوں ہی وہ اسلام آباد سے نکلے وہ 3 پہ آ گئے۔ اب میاں صاحب جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں 3 سال بعد، مطلب عمران خان صاحب کا ٹوٹل ٹینیور جو اقتدار کا ہے وہ 3 سال یہی والے ہیں مرکز میں، بالکل ایسے ہی۔ تو اب جو گلے میں ہار اور گلے میں مفرد ڈالے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جس طرح کا ماحول بن رہا ہے یا اسلام آباد بنانا چاہ رہا ہے، یا جیسے کل مریم نواز کہہ رہی تھی، یا بلاول بھٹو زرداری کا خطاب آپ نے ابھی عباس پور اور وہ سنا، تو لگ یہی رہا ہے کہ پھر اسلام آباد میں جو ہے لاٹو گھمانے والا جو ہے گھوم جا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ گھومنے والی جو پالیسی ہے یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک اسلام آباد کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ہے۔ مطلب اقتدار کو اتنی وسعت دینے کا جو خواب ہے اس میں کچھ گنجائش رکھی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے، مریم نواز شریف نے گلگت بلتستان میں بڑے لیول پہ کمپین کی، میں سمجھتا ہوں بڑا انہوں نے وہاں پولیٹیکل ماحول، بلکہ بلاول نے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گین کیا، وہ جے پی کے انتخابات میں بیٹھا، لیکن جب نتائج آئے تو وہ لکھے لکھائے نتائج، جیسے اپوزیشن نے الزام لگایا اس پہ بات ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے، اس کو دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے، لیکن
اب اصل کوشچن یہ ہے کہ کیا کشمیر بھی 3 سال جو اقتدار میں عمران خان صاحب نے کوئی ایسا بھٹو صاحب جیسا نعرہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، کوئی عمران خان نے کشمیر کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا روڈ میپ نہیں دے دیا کہ کشمیری سارے اٹھ کے جیسے زرداری صاحب کے پیچھے چلے گئے تھے، نواز شریف صاحب کے پیچھے چلے گئے تھے اور عمران خان صاحب کے پیچھے چلے جائیں۔ یہ مطلب کوشچنر ہے کہ حکومتیں وہی لے جاتا ہے۔ اب جیسے ہم نے ابھی حالیہ جو ضمنی الیکشن ہے پاکستان کے، اگر اس پہ ہم نظر ڈالیں تو بہرحال ایک تھوڑا سا ویو نظر آتا ہے کہ جو ضمنی الیکشن تھے اس میں نون لیگ جو ہے وہ حکمران جماعت کے خلاف لوگوں کا ووٹ کیا ہے، وہ مریم نواز نواز شریف کے لندن بھاگنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ مجھے آپ یہ بتائیں نا، یہاں یہ اور ہو رہا ہے، بدقسمتی سے میں اس کو کہوں گا کہ جو کشمیریوں کی جماعت ہے جس کو کشمیری کلیم کرتے ہیں وہ ہے مسلم کانفرنس۔ ٹھیک ہے، مسلم کانفرنس کی صورتحال یہ ہے کہ سردار عتیق وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے ان کا وزیر اعظم ہوتا تھا کہ یہ تھا کہ مسلم کانفرنس میں کشمیری ذرا اور طرح سے لابنگ، چونکہ ان کی مقامی ایک طرح سے جماعت تھی مسلم کانفرنس۔ اب مسلم کانفرنس کی سیٹیں کم ہوتی ہوتی جناب حالت یہ ہے کہ وہ 3 سیٹوں پہ آ گئی۔ اب یہ جو بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سپیس نہیں دی۔ بھٹی صاحب اس کا بڑا آپ نے مسلم کانفرنس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم کانفرنس کہیں وہ رول ادا تو نہیں کر رہی جو ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کاف لیگ ادا کرتی ہے، کہ وہ کسی بارگیننگ میں یا کسی، کیونکہ میں اس پہ اس لیے فلی بات نہیں کر رہا، پورا مقدمہ نہیں لا رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ جب اگلے پروگرام میں ہم آئیں تو مسلم کانفرنس کی پوری جو پولیٹیکل وہ سینیریو ہے اس پہ بات کی جائے، کیونکہ ہم اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ یا تحریک انصاف ہے ان پر بات جو اسلام آباد بیٹھ کے وہ منورنگ کرتے ہیں، مطلب اب بھی راتوں رات ایسے لوگ بھی جا کے مفلر پہن لیا اور عمران خان کو پیارے ہو گئے جو نہیں، اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے نا وہ 2 دڑے ہیں۔ ایک دڑا جو ہے وہ برسٹر سلطان ہے جو ظاہر ہے سابق وزیر اعظم بھی رہے، پی ٹی آئی میں پچھلے انتخابات میں بھی برسٹر نے جو ہے وہ کمپین کی۔ اب ایک نئے صاحب جو ہیں جن کی نئی انٹری پڑی ہے سیاست میں وہ ہیں سردار تنویر الیاس۔ اب سردار تنویر الیاس کے آنے کے بعد نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اٹھا کے راتوں رات ان کے گلے میں مفلر چلے گئے، وہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے سیاست کا جب آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب کمال ہو گیا ہے، اب تو کشمیر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یعنی یہ جو مطلب ہے، یہ میں سردار تنویر الیاس کو بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں، سردار تنویر الیاس جو ہے کشمیر کی سیاست کا ایک صاف امیج ہے اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین۔ آپ بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، بینگ اے بزنس مین، بینگ اے پولیٹیکل، آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں ان سے، وہ پنجاب میں مشیر بھی ہیں، وہ نا چغتائی فیملی سے ہیں، بلانگس ٹو راولہ کوٹ، ٹھیک ہے۔ راجہ صغیر صاحب پچھلے دنوں جو ایک حادثہ ہوا ہے جس پہ کچھ کوشچنز بھی ریز ہوئے لیکن بعد میں وہ معاملہ سیٹل ہو گیا، جو مسلم کانفرنس میں تھے، یہ چچا اور بھتیجا ہیں، اور یہ وہ ان کی وہ گاڑی گری دریا میں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کا وہ یہ پولیٹیکلی وہاں پہ ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ لیکن اب ان کی جو انٹری ہے، اگر عمران خان صاحب ادھر جاتے ہیں مطلب مسلم کانفرنس کی طرف، وہ تو زیادہ برین گیم شروع ہونی تھی نا۔ بہرحال کیونکہ سردار تنویر الیاس جو ہے یہ پاور میں نہیں رہ چکے بنسبت اپنا برسٹر صاحب کی، یقیناً وہ وزیر اعظم رہے، ان کا پالیٹکس میں اثر ہے۔ یہ عمران خان ایک نیو فیس دینا چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو بارگیننگ ہے، اور آپ سردار صاحب کا تنویر الیاس کا یہ آپ مجھ سے بہتر اور زیادہ اچھا جانتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ کہیں ان سے انٹریکشن ہوئی، وہ جو ہے وہ مطلب ہر ماحول کی سیاست میں جو آج کل ہمارے یہاں ایک رواج چلا ہے، اب میں اس کو کیا نام دوں، اس کے سلیبس کو بھی پورا کرتے ہیں، سو ایک وہ موجود ہے، ایک امپریشن موجود ہے کہ سردار تنویر جو ہے ان کے کلیمز ہیں ان کے دوستوں کے کہ اگر پی ٹی آئی ون کرتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایون کہ بلاول کا بڑا شاندار مطلب سپیچز ہیں یا ایک بڑے لیول کی وہ ہے، مریم کا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا نعرہ لے کے جاتی ہیں۔
بلاول نے جیسے ذاتی حملے بھی کیے عمران خان پہ، مودی کے حوالے سے، نواز لیگ کے، ایون دلی کو بھی ٹارگٹ کیا، 100 سالہ جنگ لڑنے کا، وہ آپ نے بھی سن. لیکن یہاں پہ ممکنہ طور پہ اگر اسلام آباد جیتتا ہے کشمیر کے الیکشن میں، کیونکہ ہم تو پیچھے دیکھ رہے ہیں نا کہ مطلب 8 سے 13 سے 18 ویسے زیادہ تو یہی رہا ہے کہ سوائے ایک دفعہ کے جو جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، کشمیر میں انہیں کی حکومت ہوتی ہے. اگر وہ حکومت آتی ہے تو آپ سردار تنویر الیاس کو جو ہے نا وہاں ممکنہ طور پہ اہم جو ہے، اہم نہیں، پھر تو بھائی اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو میری نظر میں تو پھر برسٹر وزیر اعظم مجھے نظر نہیں آ رہا. پھر تو وزیر اعظم کا مضبوط صاحب تو اس وقت ہی کمپٹیشن سے آؤٹ ہو گئے جب عمران خان نے تنویر الیاس صاحب کو جو ہے باصیت ایک پارٹی لیڈرشپ میں ٹاسک دیا. دوسرا یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس فیملی کے لیے سردار صغیر کی جو ڈیتھ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ان کے لیے حادثہ ہے، ٹریجڈی ہے. یقیناً انہیں اس سے نکلتے ہوئے وقت لگے گا، لیکن اس کے باوجود میں جتنا میں وقت نکال سکا کشمیر الیکشن کے لیے یا اس کی صورتحال کے لیے، اس کے مطابق مجھے لگا ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ موو کر چکے ہیں اور وہ مکمل طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کے اعتماد کو لے کے بڑھ چکے ہیں. اور جہاں بیرسٹر صاحب سلطان محمود صاحب خوش ہوں یا ناراض ہوں، انہیں بہرحال پہلا جھٹکا الیکشن سے پہلے. ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلاول بھٹو نے پھر مسلم لیگ نون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس نے کہا ہے کہ جناب میں نے شادیوں پر مودی کو نہیں بلایا. وہاں بلاول نے یہ بات بھی کی ہے کہ جناب ہم حلوے اور نہاری کھانے کے لیے جو ہے وہ کسی اتحاد کا وہ حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے. تو بلاول تو جو ہے وہ چمکی لڑائی نہیں لڑ رہا کہ ایک طرف وہ پی ٹی آئی کو بھی اسی انداز میں پارلیمنٹ کے اندر بھی گریل کر رہا ہے، شاہ محمود کو، اور پھر وہ نواز شریف کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. کہ بلاول جو ہے نا، بلاول کو جیسے مریم نواز شریف کو حمزہ یا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پارٹی کے اندر مزاحمت کا سامنا ہے، بلاول کے لیے ایک مکمل اوپن گراؤنڈ ہے اپنی پارٹی کے لیے. ایک تو تمام پارٹی لیڈرشپ جو ہے انہیں بے نظیر بھٹو کے لیول پہ دیکھتی ہے اور ابھرتا ہوا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی، آصف زرداری کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آصف زرداری نے خود ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود جب وہ پیش ہوئے تو سوال ہوا کہ جی آپ تو ریٹائرڈ ہو گئے تو پیپلز پارٹی میں، اس نے کہا آپ بلاول کمانڈر ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات، بڑی پیش رفت ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر دھڑا بندی، فیملی دھڑا بندی موجود ہے. بالکل ہے. انہیں ارد گرد سے بھی کچھ شیخ حقان عباسی کا بیان کہ جناب خاص طور پر شہباز شریف نے جو بلاول پکڑنے والی بات کی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، بلاول کو جو انویٹیشنز مطلب کل چائنا میں تقریبات کے حوالے سے خطاب کا موقع ملا، پرائم منسٹر نے بھی کیا، یا بلاول بھٹو کا امریکہ جانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جس پہ وفاقی حکومت نے بڑا مطلب ایک عجیب قسم کا رد عمل شو کیا ہے. اور گیلانی قومی سلامتی کی جو اجلاس تھا ادھر پارلیمنٹ کے اندر ہم بھی موجود تھے، اس میں بھی بلاول کا جو ہے جو کشمیر کا الیکشن ہے، کشمیر کے الیکشن میں یہ بڑا الیکشن ہے. اور یہ اس لیے بڑا الیکشن ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ لوگوں کی مینڈیٹ سے وابستہ ہے. اچھا، اس میں جو کشمیر کی یہی انتخابات ہیں، اس کو تھوڑا وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ مخلوط حکومت اگر کو بنتی ہے یا کوئی اتحاد کے ساتھ بنتی ہے تو اس میں اگر پیپلز پارٹی تھوڑی بہتر پوزیشن میں آ جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اور پی ایم اپنا پیپلز پارٹی جو ہے یہ مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں؟ اس کی کچھ چانس نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، یہ مل کے بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں جو پنجاب اسمبلی میں انہوں نے مطلب پیپلز پارٹی اور قاتل لیگ، جس کو زرداری صاحب کاف لیگ کو قاتل لیگ کہتے تھے، وہ اور اگر ووٹ کو عزت دو والے اور دودھ سے مل کے صحافیوں کے خلاف قانون بنا اچھا، پھر اس سکتے میں ہیں. کلاسرا صاحب آپ نے قانون کی بات کی تو تھوڑا سا وہاں یہ بھی بتا دوں کہ بڑی کہانی ہوئی. یعنی ہفتے کا دن چودھری پرویز الہی نے میٹنگ کی کہ جناب میں نے کوئی کام ختم ہفتے کو تو نا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہی تھا. اس سے بڑا مذاق اور بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اسپیکر پنجاب اسمبلی، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں آپ کے مطابق کہ ہفتے کو ایک گورنر سے ایک قانون بن چکا، اس قانون کو
اسپیکر جو ہے یہ ویسے تو لیگل ایشو ہے، کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں اس میں بھی سنڈے والے دن کی پریس ریلیز ہے اور اس میں کہیں ایسی بات نہیں، مجبوراً پھر میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اگلے دن لاہور میں پروٹیسٹ کرنا پڑا. اور پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی اللہ ماشاءاللہ کس طرح کی ایکٹیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے مبارکبادیں دینی شروع کر دیں پرویز الہی کو. یعنی ابھی اسمبلی سے وہ جو بل ہے وہ واپس نہیں ہوا ابھی تک کی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں. جن کا آپ ان کا ایشو نہیں ہے، بیسک جو ہے جو ایکچوئل صحافی ہے، جو مطلب پیداگیر نہیں ہے یا جس کے مافیا کا حصہ نہیں ہے، اس کی سوچنے، دیکھنے، پرکھنے کے انداز ڈیفرنٹ ہے اور ان کے ڈیفرنٹ ہیں. یہ بہرحال ہم کیونکہ الیکشن پہ، کشمیر الیکشن پہ ہے، کشمیر کے حوالے سے جو ہے ہم عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ کشمیر کو جو ہے یہ ان کو 31 سیٹیں نہ سمجھی جائے. اس کے اثرات جیسے بلاول کہہ رہے تھے کہ پار بھی جائیں گے، اس کے اثرات دلی تک بھی جائیں گے، اس کے اثرات UN تک بھی جائیں گے. یہ لوگوں کی بحث ہے اور وہاں الیکشن جو ہوتا ہے اس الیکشن کو اگر قابو کر کے کیا جائے بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے، جو کہ اگر ایسا ہوتا رہا ہے یا ہوا ہے اس کو ڈسکریج کرنا اچھا ہے. اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ بلاول نے کہا آج کا خطاب جو ہے، کیونکہ ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ عمران پہ آج بھی اس نے بڑی تنقید کی ہے، تو ذاتی حملے یہاں تک اس نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کو یو ٹرن نہیں لینے دیں گے، آپ کو تو جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل، میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن بلاول نے منافق تک مطلب ایک بڑا مناسب سا لفظ ہے، مطلب تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. کل کو پھر یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور پھر وہ پرانی باتیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں بلاول نے وہاں کھڑے ہو کے نواز شریف کے خلاف یہ مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، یہ کسی اور نے نہیں مارا، بلاول نے جو ہے یہ کرایا تھا. سو جو یہاں آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ مخلوط حکومت یا مل کے بیٹھنے والا، کیونکہ ہمارے پالیٹیشین جو ہے یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. جی بالکل، پاکستانیوں یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ کشمیر کی تھوڑی اپڈیٹ تھی. ہم کشمیر کے ہم آپ کو مسلسل دیں گے. مریم نواز کے خطابات پہ بھی، بلاول پہ بھی، الیکشن کی روزانہ طریقے انصاف سے بھی، تمام پہ جو ہے وہ بات چیت. پرائم منسٹر نے جانا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیا وہاں کے اناؤنس کر کے آتے ہیں، کیا ایجنڈا دے کے آتے ہیں. یہ ساری گفتگو آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی. 25 جولائی تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام پارلیمنٹ کیفیٹیریا سے فروخ نواز بھٹی اور خضر کلاسرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.